بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حتی یؤمن باربع، کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں پر اپنا ایمان نہ لائے، 4 چیزوں پر اس کا عقیدہ درست نہ ہو۔ پہلی یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے حق دے کر بھیجا۔ اور دوسری چیز یہ ہے وَتُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، موت پر ایمان ہو کہ موت برحق ہے، آ کر رہے گی۔ تیسری چیز وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہو کہ ایک اگلی زندگی ہے جہاں میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اسے جواب دہ ہونا ہے۔ اور آخری چیز فرمایا وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، تقدیر پر مومن کا ایمان ہو۔ جب تک کسی آدمی کا ان 4 چیزوں پہ ایمان نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر، آپ کی رسالت پر، موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان، آزمائشیں، حالات وہ مختلف طرح سے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اچھے حالات بھی امتحان ہیں اور برے حالات بھی امتحان ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم شر کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیں گے اور خیر کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیں گے، دونوں طرح سے امتحان ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک خوبصورت آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے۔ آج جو خوف کی کیفیت ہے اس سے اندازہ کریں کہ وہ بڑا خوف کیا ہوگا جو قیامت کے دن انسان کے سامنے ہوگا۔ وہ بڑا خوف کیا ہوگا جو سور پھونکے جانے کے وقت انسان پہ طاری ہوگا۔ اس وقت انسان کی ٹینشن اور ڈپریشن کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں، یہاں کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں جو اللہ رب العزت مجھ پر اور آپ پر بھیجتے ہیں۔ اور میں اور آپ مسلمان، میرے اور آپ کے گلے کے اندر قلادہ، ہار، رسی وہ ایمان کی ہے، وہ مسلمانی کی ہے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، ایک مسلمان کے لیے اہم یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، وہ یہ دیکھے کہ میرے نبی کا اس معاملے میں مجھے کیا فرمان ہے، میرے نبی کی مجھے کیا تعلیمات ہیں اور میرے نبی نے اس موقع پر اور ایسے حالات کے اندر کیا عمل کیا تھا۔ اگر ہم اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو معاشرے میں وہ تمام خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں ختم ہو جائیں جو آج ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہی۔ دنیا میں بہت سی وبائیں آئی ہیں، یہ کوئی پہلی وبا نہیں۔ طاعون کی وبا اس دور کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور کے اندر بڑی تباہ کن قسم کی وبا تھی۔ ایک موقع پر تو 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس وبا سے شہید ہوئے، 30,000 صحابہ کرام۔ لیکن انہوں نے وبا کے آنے کے بعد ایسا کچھ نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہمارے ملک میں جب وبا آئی تو ہماری گورنمنٹ نے نعرہ یہ بنا دیا کہ ڈرنا نہیں لڑنا، اور سب سے زیادہ ڈر گورنمنٹ نے پیدا کی، سب سے زیادہ خوف کی کیفیت اور فضا گورنمنٹ نے پیدا کی۔ کہیں پتہ چلا کہ کوئی مشتبہ مریض ہے تو اس کے گھر پولیس اور طبی عملہ وہ سارے کا سارا ایسے لے کر گئے جیسے خود کچھ جیکٹ پہن کے بیٹھا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا گیا
اس سے خوف نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کو قرنطینہ سینٹر میں رکھا گیا، ان کے ساتھ جو جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو ایسے حالات میں کیسے خوف کم ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیمار بھی تھا اس نے اپنی بیماری کو چھپانا شروع کر دی، جو مریض تھا اس نے اپنے گھر پر رہ کر موت کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ وہ وہاں جا کے اس خوف کے عالم میں اور اس ٹینشن کے عالم میں جہاں انسانیت کے ساتھ وہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے وہاں جا کے مرے۔ یہ سارے کا سارا کرنے والی اور اس خوف کی فضا کو پیدا کرنے والی وہ گورنمنٹ، اور پھر ہم نے اس پر جو کردار ادا کیا وہ بھی غلط ہے۔ کسی آدمی کا کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جانا یہ کوئی قابل نفرت رویہ نہیں، کسی بھی مرض کے اندر کسی کا مبتلا ہو جانا یہ قابل نفرت رویہ نہیں۔ ہم نے تو جس کو مشتبہ مریض بھی سمجھا تو ہم نے اس سے ایسے نفرت کی کہ جیسا کہ پتہ نہیں اس نے کون سا جرم کر دی، اور اس نفرت کے ساتھ پھر اس کے گھر والوں سے، اس کی فیملی سے، اس کے ملنے جلنے والوں سے ہم نے اسی نفرت کے رویے کا اظہار کیا۔ مریض تو مجرم نہیں ہوتا، بیماری تو کسی پر اس کی مرضی سے نہیں آتی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح سے پرہیز کیا، ہر طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کی، آج وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو مریض ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے، گورنمنٹ نے جو ظلم کیا وہ بھی ظلم ہے، اور جو میرے اور آپ کی سوچ، فکر اور رویہ ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اپنی سوچ کو تو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے رویے کے اندر تو ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ اور اس مرض کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی کی چیز ہے وہ ٹینشن ہے۔ مریض کو ضرورت ہے حوصلہ افزائی کی، اور باپ کیا، بیٹا کیا، سارے کے سارے گھر والے کیا، رشتہ دار کیا، وہ سارے کے سارے اس سے کوسوں میل دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ اور یہ لگ بھی رہا ہو کہ اس کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں، آپ نے فرمایا پھر بھی اسے جا کے تسلی دو، پھر بھی اس کو جا کے حوصلہ افزائی کرو۔ تمہاری تسلی دینے سے تقدیر کا فیصلہ نہیں ٹلے گا، لیکن فرمایا کہ مریض کو حوصلہ ہوگا، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ کتنے ہی زیادہ کیسز میرے اور آپ کے سامنے ایسے ہیں کہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا نہیں تھے، لیکن اس کی ٹینشن اور اس کا وہم انہیں پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کسی اور وجہ سے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ بھی ہیں، میرے اور آپ کا رویہ بھی ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مریض سے اس قدر نفرت کریں، ہم مریض کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں، ایسا سلوک کریں کہ جو میرے اور آپ کے دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور آج کسی کی عیادت کرنا بہت آسان ہے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ جائیں؟ آپ کا کوئی رشتہ دار مریض ہے تو آپ اسے فون کریں، فون پہ تسلی دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو دعا دیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسا رویہ اختیار کر لیں کہ جس کی وجہ سے اس شخص کو یہ لگے کہ دنیا میں بس میں اب اکیلا ہوں، اب میں نے اپنی زندگی کو خود جینا ہے، اور اسی پریشانی اور اسی ڈپریشن اور ٹینشن کے اندر وہ کسی اور بیماری کا شکار ہو جائے، اور پھر اس بیماری سے کسی کا دنیا سے چلے جانا، اس کی موت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شہادت کی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اور اس جواب سے وہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے جو آج بہت سے لبرلز وہ سوشل میڈیا پہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا ہماری نظروں سے بھی گزرا ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ چائنا پہ اللہ کا عذاب ہے، تو اب پھر مسلمانوں پہ بھی آ گیا، اب اس کے بارے میں بتاؤ، اب کیوں خاموش ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ طاعون اور اس جیسے جتنے متعدی اور وبائی امراض ہیں یہ کافروں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کافروں کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جس پہ چاہتے ہیں اس مرض کو بھیج دیتے ہیں، اور اگر وہ اس مرض کے بعد اللہ سے ثواب کی نیت کر کے صبر کے ساتھ وقت گزار لے، شفا یاب نہ ہو سکے، صحت نہ ملے، دنیا سے چلا جائے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے۔
ایک شخص کا عزیز رشتہ دار، باپ، بھائی، بیٹا، بہن، بیوی، وہ اس مرض کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی ہیں اور ہمارے لیے وہ عجوبہ بنا ہوا۔ کبھی اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں، پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اس کا درد کیا ہے اور اس کی تکلیف کیا ہے۔ تو یہ اسلامی رویہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا رویہ نہیں۔ مریض سے نفرت، یہ گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے سے نفرت کا اظہار کر، آپ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے رویوں کی اصلاح کریں، اپنے رویوں کی اصلاح کریں۔ اور کیا خرابی آئی؟ ایک بڑی خرابی یہ آئی کہ ہم نے بلا تحقیق ایسے لوگوں کو اس مرض کا شکار قرار دے دیا کہ جو اس مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ کسی نے شرارت کی اور کسی کا نام لکھ کے یہ کہہ دیا کہ فلاں شخص کو کرونا وائرس ہے، اس کا پازیٹیو آیا، تو ہم نے اسے دڑا دڑ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں کیا پتہ چلا وہ تو غلط تھا، فلاں صاحب کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے۔ اور اگر 100% درست بھی ہو، مان لیا کہ کوئی آدمی اس مرض میں مبتلا ہے، 100% درست ہے، لیکن جس قسم کے حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم اس کی رپورٹس کو شیئر کریں گے تو معاشرے کے اندر خوف ہی پھیلے گا۔ اس آدمی کے ساتھ ملنے جلنے والوں کا رویہ اور ہمارا رویہ وہ اور تلخ ہوگا۔ یہاں تو صحیح کو شیئر کر کے جہاں خرابی پیدا ہوگی تو ہم تو غلط کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، جو سنا اس کو آگے شیئر کر دیا، جو سنا اس کو آگے ٹرانسفر کر دی۔ تو اس لیے اپنے رویوں کو تبدیل کریں۔ ہم گورنمنٹ سے کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کریں گے، لیکن میں اور آپ تو اپنا رویہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی سوچ کو درست کر سکتے ہیں۔ اور ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جرمن ڈاکٹرز تھی، ڈاکٹر رتفاؤ، 50 سال اس عورت نے ان حالات میں، جبکہ جذام اور کوڑ کا مرض ایک بڑا متعدی مرض سمجھا جاتا تھا، اس نے جرمنی کی نیشنلٹی کو چھوڑ کر پاکستان آ کر 50 سال تک جذام کے مریضوں کا، کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا، اور طبی موت وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم خود کو آزاد نہیں کہتے اور نہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم دین کے احکامات کے پابند ہیں تو پھر اس کو فالو بھی کریں، پھر اس کی اتباع بھی کریں، پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں۔